دنیا ایک نئے دور میں اب داخل ہو چکی ہے اور یہ دور میڈیا کا دور ہے، نفسیات سے کھیلنے کا دور ہے، 5th جنریشن وار کا دور ہے۔ یہاں لوگوں کے ذہن کیسے بدلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جھوٹی خبریں دکھا کر، جھوٹی تصویریں دکھا کر، جھوٹی ویڈیوز دکھا کر ایسا ذہن بدلا جاتا ہے کہ آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حق کو باطل کہا جائے گا اور باطل کو حق سمجھا جائے گا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، اور انسان اس کو سن کر محسوس کرے گا کہ میں جو سن رہا ہوں یہی صحیح ہے، حالانکہ وہ غلط کی جو ہے تائید کر رہا ہوں۔ دجال جب آئے گا تو اس کی بھی یہی ترتیب ہے، یہی اس کا طریقہ واردات ہے کہ وہ ایسے چیزوں کو پیش کرے گا کہ انسان سمجھے گا جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کے پاس جو جنت ہوگی در حقیقت وہ جہنم ہوگی، اور اس کے پاس جو جہنم ہوگی وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ وہ جو باغ دکھائے گا وہ آگ ہوں گے، اور جو آگ دکھائے گا وہ باغ ہوں گے۔ اس لیے اس وقت جو بہت بنیادی ضرورت ہے، جو اس وقت ملک کے اندر مختلف حالات ہیں، اس میں ایک بہت بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنے میڈیا کے استعمال کو مثبت کریں۔ ایک تو یہ آواز لگائی جاتی تھی کہ میڈیا کی ضرورت نہیں اور سوشل میڈیا کی نہیں اور فلانا نہیں۔ اب ہر آدمی کے صرف گھر میں نہیں، اس کی جیب میں میڈیا پہنچ چکا ہے، اور پھر میڈیا بھی ایک نہیں، موبائل فون پر کتنی ساری اپلیکیشنز ہیں جو مختلف میڈیا کی ہیں، پھر ہر اپلیکیشن میں کتنے چینلز موجود ہیں، تو بے تحاشا چیزیں ہیں۔ اب مثبت میڈیا کو دیکھنا، فالو کرنا یہ ضروری ہے، اس کی تمیز ضروری ہے۔ ابھی تک تمیز نہیں ہے، کسی نے 2 رپورٹیں اچھی بنا دی ہم خوش ہو جاتے ہیں، نہیں۔ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ صحیح لوگوں سے صحیح بات لو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، غلط بات مت چلا، تحقیق کرو۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم نے میڈیا پر لوگوں کو دیکھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو کچھ عرصہ پہلے ایک بائیکاٹ مہم شروع ہوئی جو الحمدللہ اب بھی چل رہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ تو غیروں کا ہے، اس کا بھی جو ہے بائیکاٹ کریں، اس پر اپنے اکاؤنٹ ختم کر دیں۔ یاد رکھیں، آلات جنگ اور میدان جنگ کو چھوڑا نہیں جاتا۔ جہاں پر معرکہ ہو وہاں ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے۔ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، ثابت قدم بھی رہنا ہے، جم کر بھی رہنا ہے، اور مقابلہ کرنا ہے، پہرا لگا کے رکھنا ہے۔ میڈیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو کھیل تماشے کا میدان نہ بنائیں۔ آپ کی کاروباری ضرورت ہے، بہت اچھی بات۔ آپ کی تعلیمی ضرورت ہے، بہت اچھی بات۔ آپ کا اور کوئی جائز کام ہے، بہت اچھی بات، لیکن اس کو غلط استعمال نہ کریں۔ دیکھیں، مثبت میڈیا کا استعمال ہوا۔ پاکستان نے جو اس وقت آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی حاصل کی، تو ایک بہت بڑا اس کے اندر ذریعہ وہ مثبت سوشل میڈیا اور مثبت میڈیا والوں کا کردار تھا۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سارے نوجوان اور خاص کر دیندار حضرات، بہت بڑا طبقہ، علماء کا طبقہ، علماء کے طبقے نے اس وقت جو بڑا کردار ادا کیا وہ کسی بڑے میڈیا پر آپ کو شاید دکھنے میں نہیں آیا ہوگا، لیکن علماء نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تحریریں لکھ کر، پوسٹیں بنا کر، ویڈیوز بنا کر، ویلاگز بنا کر، اور مختلف جگہوں پر پھر بیانات کر کے لوگوں کی ذہن سازی کی اور ایک صف میں کھڑا کیا۔ تو یہ مختلف محاذ ہیں، کوئی فتوے کا میدان سنبھالا ہوا ہے، کوئی سیاست کا میدان سنبھالا ہوا ہے، کوئی تعلیم کا میدان، کوئی مین میڈیا پر، کوئی الیکٹرانک میڈیا، کوئی پرنٹ میڈیا، کوئی سوشل میڈیا، اور ایک محاذ ہے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر ہماری پاک فضائیہ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ہماری افواج پاکستان اور سپہ سالار نے بہترین قیادت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو ناکو چنے چبھوا دی۔ یہ کیسے ہوا؟
یہ مثبت میڈیا کا کردار تھا۔ اس لیے آپ سب کو بھی چاہیے کہ میڈیا کو استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، وطن کے لیے استعمال کریں، اسلام کے لیے استعمال کریں، منفی میڈیا کو نہ سنیں نہ فالو کریں، بلکہ اگر کسی نے اس کو سبسکرائب کیا تو اس کو بھی ختم کریں۔ آپ ان کے معاون نہ بنیں، آپ ان کے فالو بن کر ان کے معاون بن رہے ہیں اور آپ بھی ان کے غلط کام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس سے احتیاط کریں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی ملت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ صدی اسلام کی صدی ہے اور اسلام انشاءاللہ غالب آ کر رہے انشاءاللہ۔